کچھ عرصہ پہلے جنات کی ایک شادی میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ موصوف سفید پوش لیکن بہت مخلص، بہت زیادہ نیک، غریب اپنی جگہ لیکن نیکی اپنی جگہ، اور ان کی زندگی میں نے بہت نیکی دیکھی۔ سال ہر سال سے ان کا مجھ سے تعلق ہے۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے اگر کبھی ہماری شادی ہوئی تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے اور ضرور ضرور آنا ہے، اور میں بھی ان سے وعدہ کرتا رہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب کی بار ان کی بیٹی کی شادی تھی، مجھے انہوں نے بلایا، میں ان کی شادی پر گیا۔ مختصر لوگ تھے۔ میں نے ایک جن دیکھا جن کی شکل و صورت اور چہرے سے نورانیت، روحانیت اور برکت میں محسوس کر رہا تھا۔ نامعلوم مجھے کیا محسوس ہوا اور میں خود ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے پاس جا کر خود میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا میں بغداد سے آیا ہوں اور میں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تربت کے پاس بیٹھا مستقل درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ میں حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے دراصل یہ لوگ دور پرے سے میرے رشتہ دار ہیں اور میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں، کیونکہ میرے لیے سب صحبتیں چیزیں جنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے سامنے صرف اور صرف ایک درود پاک کی حیثیت ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا اصرار تھا، ان لوگوں کی شرافت غربت نے مجھے مجبور کیا میں ان کے ہاں جاؤں۔ وہ جن مجھے نہیں جانتے تھے، نہ ہی ان سے میرا کوئی تعارف تھا، لیکن اس وقت تعارف بنا اور تعارف کے اندر مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا، اور وہ قریب ایسے تھے کہ بہت قریب۔ کھانا آ گیا، ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ سادہ کھانا تھا، سادہ سی غذائیں، لیکن ان میں نور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سفید پوش جنات کا رزق پاکیزہ تھا۔ دوران کھانا ایک اور جن آ گئے جو مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرا تعارف کرایا۔ بغدادی جن بہت متاثر ہوئے اور بہت خوش ہوئے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ میں خاموش رہا، اور اس جن نے جو خود وہاں کا میزبان تھا میرا تعارف مزید تفصیلی کرایا۔ جب مزید تفصیلی تعارف کرایا تو اس تعارف نے ان کی توجہ کو میری طرف مائل کیا۔ وہ بغدادی جین تو بوڑھے زیادہ نہیں تھے، زیادہ عمر کے نہیں تھے، لیکن ان کے انگ انگ روئے روئے اور ان کی ایک ایک ادا سے مجھے نورانیت، فکر اور برکت اور بہت برکت محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ شیخ آپ تشریف لائے ہیں بغداد سے، تو مجھے بھی کوئی برکت عطا فرمائیں۔ پھر میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا کہ ایک رسالہ ہے، میں اس میں لکھتا ہوں۔ لاکھوں سے زیادہ لوگ انسان اور جن اس رسالے کو پڑھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر میرا کالم بہت مقبول ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اس سے بہت فائدہ اور نفع حاصل ہو رہا ہے۔ اسی دوران میزبان جن رسالہ لے آئے اور اس رسالے میں چلنے والی قسطیں دکھائیں۔ انہوں نے تھوڑا سا سرسری دیکھا، کہنے لگے آپ بہت بڑی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کا مشن یہی ہے تو ضرور میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اس مشن میں آپ کا حصہ دار بنوں گا، آپ کے ساتھ حصہ ملاؤں گا۔ پھر ان سے پوچھا آپ اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی زندگی کے مشاہدات اور اپنی زندگی کی کیفیات بتائیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے استفادہ کرنا ہے تو مجھ سے سوال کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ محترم میرے سوال تو بے شمار ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بغیر سوال کے کچھ مجھے عنایت فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں اور وہ چیز آپ کو شاید اور کہیں نہ ملے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل دیا جو طاق راتوں میں یا طاق دنوں میں کرنے کا تھا، یعنی 3، 5، 7، 11۔ اسی طرح آپ ہر طاق دن میں آگے بڑھتے جائیں۔ وہ کام 3 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، 5 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، 7 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، اور بالفرض ان دنوں میں آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ عمل نہ چھوڑیں، عمل مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں یہ تحفہ آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کاپی قلم اٹھائی اور میں نے اس عمل کو لکھنا چاہا تو فرمانے لگے کہ یہ عمل کاپی قلم میں لکھنے کا نہیں، آپ سن لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے ایسا کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آپ تسلی سے فارغ ہوں، ہر کام سے فارغ ہوں، کسی تنہائی کے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں کہیں شور شرابہ اور زیادہ آوازیں نہ ہوں، وہاں بیٹھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر لیں،
ورنہ وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر آپ مسلسل استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم بس یہی پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ یہ لفظ ٹھیک 70 منٹ پڑھنا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق، زبان، بے زبان، جاندار، بے جان، انسان، فرشتے، جنات، کائنات کی کوئی مخلوق ہے جو میرے نظر یا شعور میں ہے یا نہیں ہے، وہ میری طرف سے استغفار کر رہی ہے، اور ایک طرف یہ تصور اور ایک طرف یہ تصور ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، اور اگر مجھے اللہ تعالی نے معاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر معاف نہ کیا تو یہ دنیا میرے لیے جہنم اور آخرت میرے لیے جہنم بن جائے۔ 70 منٹ یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اٹھ کر سو جانا ہے، اور ہاں فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اور وہ مقصد ایسا ہو آپ سمجھتے ہو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ مشکل ایسی ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر بغدادی جن خود ہی فرمانے لگے، یہ عمل میں 7 صدیوں سے زیادہ آزما چکا ہوں، خود بھی ہزاروں لاکھوں جنات میں بھی اور ہزاروں انسانوں میں بھی۔ فرمایا میرا کام دراصل میرے مرشد نے خضر علیہ السلام کے مزاج کا لگایا ہے۔ اللہ نے میرے رزق کی کفایت کی ہوئی ہے، میں سارا دن پھرتا ہوں، دکھی لوگوں کے کام آتا ہوں، اور مجھے کوئی بھی دکھی نظر آئے، اس کا دکھ بیماری کا ہو، تکلیف کا ہو، پریشانی کا ہو، بے روزگاری کا ہو، کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، میاں بیوی کی تکلیف، میاں بیوی کی بندش، ایک دوسرے سے دوری ہو، کوئی دل کی مراد ہو، کوئی پریشانی پوری نہ ہوتی ہو، زندگی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہو، زندگی مسائل میں جکڑی ہوئی ہو، پریشانی ایسی ہو جس نے وقت سے پہلے بوڑھا اور دوہرا کر دیا ہو، ان سب پریشانیوں کے لیے میں یہ عمل بتایا کرتا ہوں، اور یہ عمل بتا کر مجھے 7 صدیاں ہو گئی ہیں، اور 7 صدیوں میں سے میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شخص ایسا ملا ہو جس نے یہ عمل کیا ہو، اس کا کام نہ بنا ہو، اس کی مشکل نہ ٹلی ہو، اس کی پریشانیاں دور نہ ہوئی ہوں، مجھے آج تک یاد نہیں۔ بس یہ عمل مستقل طاق دنوں میں کرتے رہیں، حتیٰ کہ بعض کو کرتے ہوئے کچھ ہفتے ہو جاتے ہیں، بعض کو کرتے ہوئے کچھ ماہ بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ گھبرانا ہے نہ مایوس ہونا ہے، بس اس عمل کی کوئی شرائط نہیں، کوئی پرہیز نہیں، بس یہی پرہیز ہے کہ گھبرانا نہیں اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، بس یہی لفظ مستقل پڑھتے رہنا ہے، اور تصور جو میں نے بتایا ہے اس تصور کو مستقل قائم و دائم رکھنا ہے۔ جتنا تصور مضبوط ہوگا اور جتنا تصور طاقتور ہوگا اور جتنا تصور میں جان ہوگی، اتنا اس تسبیح و ذکر کے کمالات آپ کو زیادہ ملیں گے۔ یہ بات کر کے جن سانس لینے کے لیے رکے، کیونکہ جنات کا سانس بہت لمبا سانس ہوتا ہے، اور بعض جنات سانس لیتے ہوئے اس طرح سانس بھی لیتے ہیں کہ ان کے سانس نکالنے سے ان کے اندر کے شعلے نکلتے ہیں۔ میں نے خود محسوس کیا، بغدادی جن عمر کے اعتبار سے کچھ زیادہ تو نہیں تھے، لیکن تجربہ، طاقت اور قوت وجاہت اور ہیبت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ طاقتور تھے۔ تو اس بغدادی جن نے کہا، میں نے جو کچھ پایا ہے درود پاک سے پایا ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے درود پاک سے حاصل کیا ہے، لیکن یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ بھی اس درود پاک کی برکت سے ملا۔ پھر اس عمل کا حاصل خود بتایا۔ فرمایا ایک دفعہ میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا ہوا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا اور مسلسل پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ میں جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں قبلہ رخ پڑھتا ہوں۔ حضرت پیران پیر کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے ہمیشہ اسی میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے، مزار کے قریب بیٹھ کر درود پاک، یعنی اس مسجد میں درود پاک بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی آدمی ہے، وہ بھی یہی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں اپنی مستی میں مست تھا، آدھی رات سے زیادہ کا پہر گزر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے درود پاک کی ہیبت میرے اوپر بڑھ رہی ہے اور مجھ سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا۔ آخر میں خاموش ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بہت نورانی شکل، بہت مبارک بزرگ، سر پر سفید پگڑی، سفید داڑھی اور مبارک قد اور خوبصورت آنکھیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ
हाथ चूम लिया और मुझे घसीट कर अपने गले से लगा लिया और फरमाने लगे, तेरा दरूद जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छा लगता है वहाँ मुझे भी अच्छा लगता है, ये दरूद पढ़ते रहना। तो मैंने पूछा, आपका तारुफ, आप कौन हैं? फरमाया, जिसकी तुरबत मजार पर आया बैठा है मैं वही हूँ। मैं हैरान हुआ, यानी आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हैं? फरमाने लगे, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ और बनफ्से नफीस तुम्हें मिलने और तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। मुझे पता है तुम पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हो और कभी कभी घबरा भी जाते हो। ना मालूम मेरा पढ़ा हुआ दरूद कबूल है या नहीं। बस एक बात याद रखना, जब एक अमल कबूल होता है और इस एक अमल के बाद दूसरा अमल और दूसरी दफा अगर अमल की तौफीक मिल जाए तो समझ लो कि पिछला अमल कबूल है। और फिर फरमाने लगे, देखो इस दरूद पाक को कभी ना भूलना। और वो जाने के लिए मुसाफा करने लगे तो मैंने शेख का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, शेख अगर आप तशरीफ लाए हैं तो आज मुझे अपनी अनायात में से कुछ अनायात करते जाएं। अल्लाह ने आपको अपना ताल्लुक और वलायत दी है, अपना प्यार और मोहब्बत दी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ देते जाएं। शेख रुक गए और फरमाने लगे, अगर तो कायनात के खजाने चाहता है, रिज़्क के, वसअत के, बरकत के, मुश्किलात का हल, और चाहता है कि तेरा काम ताक दिनों में हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए, तो फिर ये अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम रात को सोते वक्त, जिस वक्त हर काम से फारग हो जाओ, और इसको बैठकर रोजाना 70 मिनट पढ़। लेकिन फिर फरमाया 70 मिनट ऐसे हों कि वो इस तसव्वुर के साथ हों जो तसव्वुर मैंने आपको पहले बयान किया। अगर बेतसव्वुर के पढ़ा तो इससे फैसले नहीं होंगे, और अगर तू पढ़ते हुए ऊँग रहा है तो इससे फैसले नहीं होंगे जो तू चाहता है। और ये अमल देकर शेख एकदम गायब हो गए और मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी हस्ती की हालत बेदारी में जियारत की। बस इस दिन के बाद दरूद तो मैंने पढ़ना न छोड़ा। मेरी खुद अपने दिल की कुछ मुरादें थीं। मैंने इसके लिए अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अमल पढ़ना शुरू कर दिया। बस ये अमल पढ़ना था कि मेरे मसाइल हल होना शुरू हो गए और मेरी मुश्किलात दूर होना शुरू हो गई और मेरी जिंदगी के नाकामियां खत्म होकर कामयाबियों की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। हत्ता कि मेरा एक मसला हल हुआ, दूसरा हल हुआ, तीसरा हल हुआ। फिर मेरे पास अपने मसाइल के लिए लोग आते थे। पहले मैं कुछ और अमल बताता था, लेकिन शेख की मुलाकात के बाद मैंने लोगों को यही अमल बताना शुरू कर दिया और इस अमल की तरफ मुतवज्जो करना शुरू कर दिया। आज 7 सदियां हो गई हैं और 7 सदियों से मुझे याद नहीं मैंने आज तक किसी को ये अमल बताया हो और किसी ने वो अमल किया हो और इसका फायदा ना हुआ हो। किसी की गफलत और बेचैनी, बेयकीनी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिसने भी यकीन से ये अमल किया इसको मिला और बहुत कुछ मिला। रिज़्क मिला, इज्जत मिली, रिश्तों की बंदिश दूर हुई, घरेलू झगड़े, घरेलू परेशानियां, दिल की मुरादें पूरी हुई, जेलों से खलासी मिली और गुनाहों से खलासी मिली। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ वलायत के हसूल के लिए पढ़ा, रूहानियत, नूरानियत के लिए पढ़ा, बरकत के लिए पढ़ा। इनको बरकत मिली, रहमत मिली और करम और फैज मिला। इनकी दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी, रिज़्क भी मिला, इज्जत भी मिली, शान शौकत भी मिली, वजाहत भी मिली। ये अमल मुझे इस बगदादी जिन ने हदिया दिया और क़ारीन, जब से ये मैंने अमल सुना है, मैंने इस दिन से ये अमल कई लोगों को बताया और बेशुमार लोगों को बताया। जिसको बताया इसको जो मसला भी था ताक दिनों में हल हुआ। वाकई ये अमल असर करता है। अगर किसी का ताक दिनों में असर नहीं हो रहा, वो इसका कोई गुनाह या नाफरमानी है। वो अमल ना छोड़े, अमल को जारी रखे। अमल यकीनन इसको फायदा देगा, अमल यकीनन इसको तासीर देगा और इसके काम होते हैं और इसकी मुश्किलें टलती हैं और इसकी परेशानियां दूर होती हैं और 100% होती हैं। अमल आपको मैंने बता दिया और इस अमल की ताकत और तासीर मैंने आपको बता दी। इसमें बेशुमार वाकयात हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कायनात के कुछ और राज भी बताऊं। चूँकि मेरी मुलाकात मुसलसल जिन्नात के साथ होती रहती है और जब भी मैंने जिन्नात से कोई अमल लिया है या इन्हें दिया है
जिन्नात ने हमेशा एक नई कहानी जरूर सुनाई है कि इसकी एक वजह यह है कि जिन्नात फिरते फिराते रहते हैं और वो एक जगह नहीं रहते, वो सफर में रहते हैं। हवाई मखलूक हैं। अल्लाह पाक ने इनकी परवाजें बहुत ऊंची की हैं, इनके लिए फासले समेट दिए हैं, इनके लिए मीलों को लम्हों में और घंटों को मिनटों में कर दिया है। अभी पिछले दिनों कुछ जिन्नात अपने इलाज की गर्ज से मेरे पास आए, क्योंकि अक्सर जिन्नात मेरे पास अपने इलाज के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। खास तौर पर रूहानी इलाज और जिस्मानी इलाज के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चों को दम कराने आते हैं, बूढ़ों के इलाज के लिए आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शादी से पहले अपनी बेटी को दुआ के लिए जरूर लाते हैं या अपने बेटे को दुआ के लिए जरूर लाते हैं। एक जिन मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे पास शादी के इसबाब नहीं है और मैं परेशान हूँ। अगर शादी का कोई सबब मुझे मयसर हो जाए तो मैं सहूलत से अपनी औलाद की शादी कर सकता हूँ। औलाद बहुत ज्यादा थी। मैंने इनसे कहा कोई परेशानी नहीं, आप यही अमल ताक रातों और ताक दिनों वाला अमल मुस्तकिल करें, बल्कि अगर सारा घर करे तो बहुत फायदा होगा। इन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया और अमल की वो तासीर इन्हें मिली। चंद ही महीनों में इन्हें अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि खुद इनकी अकल दंग रह गई कि अमल नहीं है, कोई निशाने का तीर है। मैंने कहा नहीं, निशाने का तीर तो फिर भी खता हो जाता है, ये अमल नहीं, अल्लाह ताला की खास इनायत है और अल्लाह की खास ताकत और कुदरत इसमें पेनहा है और इस अमल में राज ही राज है। वो जिन कहने लगे कि मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं। इसको भी गुर्बत तंगदस्ती थी, मियाँ बीवी के झगड़े, मुश्किलात और मसाइल बहुत ज्यादा थे। मैंने जाते ही इसे भी यही अमल बता दिया और इसने भी करना शुरू कर दिया। इसने करते ही इस अमल की बहुत तासीर और ताकत पाई और इसके मसाइल ऐसे हल हुए। घर में ऐसी मोहब्बत और प्यार, बच्चों में मोहब्बत और प्यार। पहले हर वक्त बीमारियां, तकलीफें, मसाइल, परेशानियां और मुश्किलात रहती थीं। दवाई पर दवाई, इलाज पर इलाज, बात बात पर झगड़ा, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मुश्किलात ही मुश्किलात। लेकिन जब से ये अमल शुरू किया, अल्लाह ने आसानियां फरमा दी, मसले हल फरमा दिए, मुश्किलें दूर फरमा दी और मैं बहुत मुतमईन हूँ। कल रात का मामला है कि एक साहब कहने लगे कि हमारा एक कैदी है, बेगुनाह है, अगर आप हमारे साथ चलें तो ठट्टा की जेल में कैद है और वो आपके कहने पर छोड़ देंगे। मैंने कहा वाकई बेगुनाह है कि आप ऐसे ही कह रहे हैं। कहने लगे कि अगर हम सच न बोलें तो आप हमें जो चाहे सजा दें। खैर, मैं इनके साथ इनकी उड़ने वाली मखसूस सवारी पर बैठ गया। जेल के दरबान ने बहुत मोहब्बत प्यार से इस्तकबाल किया। जेल का नाज़िम मिला, आमद पर हैरान हुआ, कहने लगा खैरियत है। मैंने इनसे कहा कि ये कैदी है। इन्होंने कहा कि हमारे मुताबिक तो ये मुजरिम है और इन्होंने सख्त कैद में रखा हुआ है। खैर, मैं इनके साथ गया और इनके साथ जाने के बाद इनसे जाकर मिला। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि वाकई वो बेगुनाह है, लेकिन जो मदई हैं वो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं। मैंने इस कैदी से कहा ऐसा कर, ये जिक्र शुरू कर दे, ताक रातों वाला, बहुत कसरत, यकीन, ताकत और तवज्जो से। और कैदी के वारिस जिन्नात से भी कहा कि वो भी अपना सारा वक्त यही जिक्र मुस्तकिल इसी तरतीब के साथ यानी ताक रातों में करें। फिर मैंने इनके वारसों को बुलाया। मेरे बुलाने पर वो ना आए। इनकी मखसूस सवारी पर बैठकर तकरीबन 1.25 घंटे की मुसाफत से मैं जब वहां पहुंचा, वाज़िया रहे कि ये 1.25 घंटे की मुसाफत जितनी देर में होती है, इतनी देर में वो सवारी हजारों मील सफर कर जाती है। और ये हजारों में सैकड़ों नहीं होता। ना मालूम किस पहाड़ी वादी में वो सवारी मुझे ले गई। मैं इनके पास वहां पहुंचा तो उन्होंने बेरुखी का इजहार किया। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गया। मैंने बावर्ची बाबा, हाजी साहब, सहाबी बाबा और अब्दुस्सलाम इन तमाम हजरात को इतला दी अगर वो मेरे पास आ सकते हैं तो आ जाएं। इन हजरात ने कमाल शफकत और कमाल मेहरबानी से अपने वक्त में से मुझे वक्त अनैत फरमाया। जब वो पहुंचे तो वो जिन्नात हैरान हो गए कि कितनी बड़ी हस्तियां हमारे पास आ गई हैं। मुझे खुद ही कहने लगे आपने अपना मुकम्मल तारफ क्यों नहीं कराया। मैंने कहा आप तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। आपको मैं तफसीली तारफ क्या कराता। आपको पहले ठट्ठा की जेल में बुलवाया, वहां नहीं आए।
پھر میں آپ کے پاس خود چل کر آیا۔ آپ نے پھر بے رخی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ مجھ سے پانی تک بھی نہیں پوچھا۔ نہ میں کھانے پینے کو روا رکھتا ہوں، نہ میرے مزاج میں کھانا پینا اور دعوتیں ہیں، لیکن آخر کار انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات مسلمان نہیں، وہ قیدی مسلمان ہیں، آپ جنات ہیں، لیکن آخر آپ کسی نبی کے ماننے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں۔ تو اس بات پر شرمندہ ہوئے۔ جو مہمان حضرات تشریف لائے تھے، حاجی صاحب وغیرہ، وہ حضرات بیٹھے سب بات سن رہے تھے۔ جب ان کے سامنے کیس رکھا اور کیس کی ساری حقیقت بیان کی تو معلوم ہوا کہ کیس سارا کا سارا جھوٹا تھا اور وہ خود غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ بہت زیادہ تفصیلی باتیں ہوئی۔ اس شخص کو بلایا، کیس کیا تھا، اس کیس کی رداد بھی ذرا پڑھ لے۔ وہ قیدی جو ٹھٹھا کی جیل میں تھا، اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ان کے گھر سے کچھ زیورات چوری کیے ہیں، جبکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی زیورات چوری نہیں کیے۔ انہوں نے اس پر کیس بنایا، پھر کیس کے اوپر ایک کیس یہ بنایا کہ اس نے ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کیا، لیکن زیادتی نہ کر سکا، لیکن حملہ کیا۔ جنات کے ہاں یہ کیس بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جب ایک جن دوسری جن عورت پر حملہ کرے، ایک بات پر میں حیران ہوں، جنات کے ہاں اس کیس میں ابھی تک طاقتور سزا میں نے نہیں دیکھی کہ جنات انسانی عورت پر حملہ کرے۔ ہاں، اس جنات قوم میں یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جرم کی جو سزا جنات کے ہاں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی۔ میں اس کوشش میں ہوں، لیکن میں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ صحابی بابا، حاجی صاحب اور دوسرے بڑے حضرات سے مل کر ٹھٹھا کی جیل میں یہ انتظام ضرور کیا ہے کہ اگر کوئی جنات انسانی عورت پر حملہ آور ہو یا اس کی عزت پر یا اس کی کسی بھی حرمت پر حرف آئے، اس کو باقاعدہ سخت سے سخت اس کی سزا دی جائے، اور اس پر واقعی عمل ہو رہا ہے۔ تو ان سب کی غلط فہمیاں دور کی گئیں، تو انہوں نے معافی دی، اور معافی تلافی کے بعد انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کھانے میں وہ ایک خاص کھانا لے آئے جو وہاں کی سبزی بنتی تھی، اور وہ سبزی تھی اور مکئی کی روٹیاں تھیں۔ وہ کھانا سادہ لیکن بہت لذیذ تھا۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا۔ صحابی بابا اور حاجی صاحب، عبدالسلام، باورچی بابا اور دوسرے بہت سے جنات تھے۔ میں نے ان حضرات کو رخصت کیا اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ میں واپس اپنی مخصوص جناتی سواری پر بیٹھا اور واپس ٹھٹھا جیل میں آیا۔ اس بندے کو اور ٹھٹھا جیل کے منتظم کو ان سب کو ان کے ساتھ ہوئے مذاکرات بتائے۔ اس کی خلاصی ہوئی، اور جو چیز مجھے اس نے بتائی کہ آپ کے جانے کے بعد میں مسلسل ذکر میں لگ گیا، تسبیح میں لگ گیا۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ اسے ہفتہ یا طاق دنوں میں کرنا ہے، لیکن یہ اس ذکر کے کمالات ہیں کہ میری ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور میں بہت عرصے سے قید میں تھا، کسی طرح سے مدعی مانتے نہیں تھے، لیکن میری خلاصی ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ ابھی تو انہوں نے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم کا ذکر شروع کیا ہے۔ اگر بہت زیادہ کرتا تو نامعلوم کیا کمالات اور کرشمات انہیں ملتے۔